کیا ماہ مبارک رمضان کی حکمت اور فلسفہ جو ہے صرف یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، یا روزہ آداب رمضان میں سے ہے، یا کوئی پری ریکویزٹ ہے جو ضروری ہے، لازم ہے انسان کو کسی اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے؟ تقویٰ کیا ہے اور تقویٰ کا ربط روزے سے کیا بنتا ہے؟ تو روزہ کون سی انسان کے اندر کی ایبیلٹی کو قوی کرتا ہے؟ رمضان میں اتنے قرآن پڑھے جاتے ہیں، لیکن کیا لوگ قرآن سے وہ ہدایت خصوصاً تقویٰ سے متعلق حاصل کر بھی پاتے یا نہیں پاتے، یا صرف ورد کر لیتے ہیں ثواب کے لیے؟ تو یہ اتنا سنگین کفارہ، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایک بڑی تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک مسلمانی ملک میں، غیر مسلمانی ملک میں سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو دین میں، شریعت میں ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جو کھل کر کے بے احترامی کر رہا ہو روزے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ سب ناظرین کو ہورا ٹی وی کی طرف سے ماہ مبارک رمضان کی تبریک عرض ہے، مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں باحیات رکھا اور یہ مبارک مہینہ پھر ہماری خدمت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیش کیا، تاکہ ہم اس سے اپنے قرب کا سفر، اپنی قربت، اپنے عشق کے اس سفر کو اور مزید آگے بڑھا سکیں۔ رمضان کریم مہینہ ہے۔ کریم عربی میں اس بزرگوار کو یا اس بزرگی کو کہتے ہیں جو چند اعلیٰ صفات کا مجموعہ ہو، یعنی رمضان اپنے اندر بہت سی اعلیٰ صفات لے کر کے آتا ہے ہمارے لیے۔ اور جب رمضان آتا ہے تو ایک طرف تو ہمیں ملتا ہے روایت میں کہ ربیع القلوب ہے، ہمارے قلب پہ بہار آ جاتی ہے۔ قلب پہ بہار یعنی قلب سرسبز ہو جاتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے کہ اپنے ثمرات کو دے سکیں اور دوسرے بھی اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول میں بھی ایک بہار آ جاتی ہے۔ مومنین کی حالت جو معمول کی ہوتی ہے، مسلمانوں کی، وہ ہٹ کر کے ایک دوسری سمت چلی جاتی ہے۔ ہر ایک کا رخ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ مسجدوں میں رونق آ جاتی ہے، کہیں قرآن، کہیں نمازیں، پھر لیلۃ القدر، اور ایک بڑا ہی روحانی ماحول ایک سارا مہینہ رہتا ہے یہاں پر۔ آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اہتمام ہم گنہگاروں کے لیے کیوں کیا؟ یہ خود ایک اپنے آپ میں بڑا سوال ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اپنی کتاب میں کہ اے ایمان والو، ہم نے رمضان کے مہینے میں صیام، روزے تم پر قطب کیے ہیں، ثبت کیے ہیں، واجب کیے ہیں، اور تم سے پہلے کی نسلوں پر بھی یہ کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون۔ آخر فلسفہ رمضان کیا ہے؟ حکمت رمضان کیا ہے؟ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے سے کیا بہترین حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ مقصد جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے پروردگار، اور ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ انسان چاہے تو بڑی آسانی سے شیطانیت اور گناہوں سے پرہیز کر سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ یہ سب کس لیے کیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ فلسفہ رمضان کیا ہے؟ حکمت رمضان کیا ہے؟ اسی کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے اس رمضان کی پہلی نشست میں، پہلے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ اپنے اس آج کے پروگرام میں موجود ہے محترم مہمان ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب، جو سیرت کے معروف اسکالر ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے جامعۃ الازہر مصر سے، اور الحمدللہ ایک اچھی دینی شخصیت ہے جن سے ہم مستفید ہوں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ رمضان کریم، آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ امیدوار ہے کہ اس مہینے میں، جس طرح سے اس چینل کی کوشش تو سارا سال ہے کہ ہم اصلاحی کام کریں، لیکن اس مہینے کی برکت سے کوشش ہوگی کہ یہ کام میں سپیڈ آ جائے، ایکسلریشن آ جائے، اور مومنین جو ہے وہ بہتر استفادہ کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے ہی ماہ مبارک رمضان آتا ہے، اس سے متعلق سب سے پہلی اور نمایاں چیز جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ صیام ہے، وہ روزے ہیں۔ تو کیا ماہ مبارک رمضان کی حکمت اور فلسفہ جو ہے صرف یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے،
صبح سے لے کے شام تک کے بھوکا رہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آتا ہے اور اس کے بدلے میں اجر دیتا ہے، یا روزہ آداب رمضان میں سے ہے، یا کوئی پری ریکویزٹ ہے جو ضروری ہے، لازم ہے انسان کو کسی اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور میری جانب سے بھی حورہ ٹی وی کے سارے ناظرین اور سامعین تک ماہ مبارک رمضان جو ہے اس کی عدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس نیکیوں کے موسم بہار سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایک ایسا متبرک اور عظیم الشان مہینہ ہے جس کے بارے میں کتبہ سیرت سے ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا اہتمام اور انتظار 2 ماہ قبل یعنی ماہ رجب کے چاند سے کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رسول جس کی زندگی کا ہر لمحہ ہم سب کے لیے ہدایت کا مینارہ نور ہے، اور جس کے اندر زندگی کے سارے قرینے اور سلیقے جو ہیں ان کے لیے روشنی موجود ہے، اس مہینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور رجب سے ہی اپنے معاملات اور معمولات کو اس انداز میں ترتیب دینا شروع کر دیتے گویا رمضان کی تیاری جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے۔ اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنا رجب کے مہینے کے چاند کو دیکھنے کے لیے اہتمام فرماتے، ذوق و شوق کے ساتھ اپنے وابستگان کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک انرجی فراہم کرتے، شاید ہی کسی اور مہینے کے لیے کرتے۔ اور پھر آپ نے خود ہی یہ فرمایا کہ اس کا سبب یہ تھا کہ گویا رجب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جو ہے اس کے اندر رمضان کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی حضور کے معاملات اور معمولات کے اندر، جیسا کہ آپ نے اپنے سرنامے میں ارشاد فرمایا کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں روزوں کی نسبت سے اور رمضان کی نسبت سے اس ایک آیت کے اندر 3 بنیادی باتیں ہم تک پہنچائیں۔ پہلا تو اس کی مخاطبت جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ رب العزت رمضان کی جو ایک عظیم الشان فضیلت ہے گویا ایک خوشخبری ہے، اس خوشخبری کے لیے اہل کس کو سمجھ رہا ہے؟ اللہ صاحب ایمان کو، جو اللہ پر غیر مشروط اور غیر متزلزل ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کو اس بشارت میں شریک کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے اہل ایمان پر روزے فرض کیے، اور یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے کوئی نئی مشقت نہیں ہے، بلکہ ہر عہد میں انسانی تاریخ کا کوئی زمانہ ہو، کوئی سماج ہو، کوئی معاشرت ہو، کسی نبی کا دور ہو، کسی نہ کسی انداز میں اللہ کی طرف سے روزے جو ہیں ان کی فرضیت یا ان کی زندگی کا حصہ بنایا جانا عبادت کے ذیل میں، یہ ایک مستقل اللہ کا معمول ہمیں نظر آتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے شاید سب اہم جو اس کا نقطہ ہے اس آیت کریمہ میں وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، جہاں فرضیت روزہ کا اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ہمیں ایک روشنی عطا کی ہے، وہیں پر مقصدیت روزہ جو ہے وہ بھی ہم پر بیان کر دی ہے۔ اور جیسے ابھی اس پروگرام کے شروع ہونے سے قبل آپ فرما رہے تھے، میں سمجھتا ہوں وہ سارے رمضان کا حاصل ہے کہ کیا وہ یہ جو روزہ ہے یہ کھانے پینے سے اور چند اعمال سے اپنے آپ کو باز رکھنے کا، دور رکھنے کا نام ہے؟ کیا اتنا کر لینے سے اس کا حق ادا کر دیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ ساری بشارتیں جو رسول رحمت کی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے ہم تک پہنچیں کہ اس میں اجر جو ہے اسے کئی گنا کر دیا جاتا ہے، جہنم جو ہے اسے سرد کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، قبرستانوں میں عذاب جو ہے اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، یہ ساری سہولتیں اور فضیلتیں کیا صرف ان سب کا مقصود، اس ماحول کو ترتیب دینے کا مقصود صرف یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ کھانے پینے سے باز آ جائے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے مقصدیت روزہ اتنی جامع انداز میں بیان کر دی ہے کہ حقیقت میں روزے کی فرضیت کا مقصد، اس مشقت اور اس مشق سے گزارنے کا مقصود یہ ہے کہ بندہ صاحب تقویٰ ہو جائے۔ اب صاحب تقویٰ ہونا گویا رمضان کا اصل منبع و مرکز، اصل حاصل ہے۔ ہر وہ شخص جو پوری دیانتداری کے ساتھ یکم رمضان کو آج کی تاریخ اپنا احاطہ کرے کہ اس کے معاملات اور معمولات جو ہیں ان میں اللہ کی رضا کی فوقیت کس درجے پر ہے۔ ہماری ایک پرائرٹی لسٹ ہوتی ہے نا، اس میں اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے ساتھ قرب اختیار کرنا، اپنے اندر موجود معصیتوں کو دور کرنا، اپنے آپ کو وہ جو ظاہری اور باطنی عیوب ہیں ان سے پاک کرنے کی جو مشق اور اہتمام ہے، اس کا آج کیا درجہ ہے۔ اور پھر پوری دیانتداری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جب عید کی خوشی کا اہتمام ہونا شروع ہو اور چاند نظر آئے اور ایک دوسرے کو چاند رات کی مبارکبادیں دینا شروع کریں، میں سمجھتا ہوں پوری دیانتداری کے ساتھ جسے لیلۃ الجائزہ علماء نے لکھا، اس لیلۃ الجائزہ میں لوگ
پوری یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں اپنے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کریں اور پھر اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ یہ جو 30 دن کا اللہ نے ایک مشق کا پیریڈ میری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رکھا تھا 1 سال کے بعد، کیا یہ جو 1 ماہ کی مشق ہے یہ اگلے 11 مہینوں تک مستقل میری زندگی کا حصہ بن سکے گی کہ نہیں بن سکے گی؟ اس اہتمام اور اس فکر کے ساتھ اگر لیلۃ الجائزہ پہ کسی شخص کو یہ اپنے قلب سے آواز آتی ہوئی محسوس ہو کہ ہاں میں نے پچھلے 30 دنوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اور ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور اسے اللہ کی طرف سے بشارت کے ساتھ ساتھ ایک اپورچونٹی، ایک موقع سمجھتے ہوئے اس سے استفادہ کیا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور کیا ہے، اللہ کے تقرب کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کیا ہے، اگر یہ آواز آ رہی ہو تو پھر ایک وعدہ کرنا جو ہے نا وہ اللہ کی ان ساری نعمتوں اور ان ساری بشارتوں کا حقدار قرار دے دیتا ہے بندے کو کہ میں اس عمل کو اور اس ماحول سے جو میرا ایک مزاج بننے کی شروعات ہوئی ہے، میں اسے اگلے 30 دن تک جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ لیکن یہاں پر جو بات اس آیہ نمبر 183 میں ہے کہ لعلکم تتقون، تو تقوی کیا ہے اور تقوی کا ربط روزے سے کیا بنتا ہے؟ جی ہاں، تقوی جو ہے نا بنیادی طور پر ظاہری طور پہ ہمارے ہاں جو اردو میں اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ تو پرہیزگاری عرف عام میں کر لیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ویسے تو خیر کسی بھی زبان کا دوسری زبان کے اندر ترجمہ کیا جانا اس کے پورے کامل حق ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے، اور قرآن اور خود عربی جیسی بلیغ زبان کو کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد یہ سمجھنا کہ یہ کما حقو اس کا پورا مفہوم جو ہے وہ اس کا ابلاغ ہو گیا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی از خود جو ہے وہ زبان کے ساتھ زیادتی ہے۔ تقوی کا بنیادی جو ایک مقصد ہے وہ ایک ایسا دھڑکا ہے، ایک ایسی فکر ہے کہ کہیں میرے کسی عمل کی وجہ سے، میرے کسی فعل کی وجہ سے، حتیٰ کہ میرے کسی خیال اور گمان کی وجہ سے میرے اور میرے رب کے درمیان فاصلہ بڑھنا نہ شروع ہو جائے۔ وہ جو میرے گناہوں کی وجہ سے، میری غفلت کی وجہ سے معصیت کی ایک چادر بیچ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تو ہر وقت بندے کے قریب ہوتا ہے، ہم خود اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی ترجیحات کے تعین کی وجہ سے اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک حجاب قائم کر لیتے ہیں۔ تقوی بنیادی طور پر اس حجاب کو فکر کرنے کی جو ایک ہے نا کوشش ہے، صحیح ہے، اس کا نام ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں کے مقابلے میں، یعنی ان اعمال جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں ان کے مقابلے میں خود کو قوی کرنے کا نام تقوی ہے۔ یعنی عربی میں تقوی لفظ جو ہے وہ لفظ وقایہ سے نکلتا ہے، جو ڈھال ہوتی ہے، اور ایسی ڈھال جو سر سے لے کے پیر تک چاروں طرف جنگ میں استعمال ہوتی ہے، بڑی ڈھال۔ تقوی سے مراد پھر بنتا ہے پروٹیکشن، سیکیورٹی، امنیت، چار سو پروٹیکشن، یعنی انسان اپنے آپ کو ہر شر، ہر بلا، ہر معصیت سے بچائے۔ تقوی ایک فیکلٹی بن جاتی ہے، ایک ایبلٹی، استعداد بن جاتی ہے کہ انسان اپنے ہر عمل، ہر امور میں یہ دیکھے کہ میں محفوظ عمل کر رہا ہوں یا نہیں۔ محفوظ یعنی دنیا میں بھی محفوظ اور بالخصوص آخرت میں بھی محفوظ۔ یعنی اگر بزنس کر رہا ہے تو وہ باتقوی ہونا چاہیے۔ قرآن نے تو کئی مثالیں دی، حتیٰ کہ مسجد کے لیے کہہ دیا کہ مسجد کی بنیادیں تقوی پر نہ ہو تو یہ مسجد زرار ہے، اس کو گرا دو۔ بے شک، یعنی محفوظ ہونی چاہیے، ایک مسجد بھی محفوظ ہونی چاہیے، اس میں سے شر نہ ہو۔ تو تقوی کا لغوی معنی تو یہاں آ کر کے یہ بن جاتا ہے۔ اب روزہ اور تقوی اس میں کیسے ربط بنتا ہے؟ روزہ رکھنا، صبح سے شام بھوکے پیاسے رہنا، اور پھر اس کے ذریعے تقوی اختیار کر لینا۔ بہت خوبصورت آپ نے جو اس کی بنیاد جو ہے وہ فراہم کر دی، گفتگو میں ہماری توجہ اس طرف دلائی۔ آپ کی سارے مقدمی کو اگر میں ایک فکر میں رسول رحمت کی وحی میں دھلی ہوئی زبان کے ساتھ منسوب کروں اور وہاں سے برکت کشید کروں تو وہ میرے آقا نے آپ ہی کی اس بات کے انداز میں ہم تک یہ بات پہنچائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے یہ گناہوں کے خلاف بندہ مومن کی ڈھال ہے۔ یعنی روزہ ایک ایسی خوبصورت مشق ہے، ظاہری طور پر تو آپ اس کا اطلاق جسمانی انداز میں اپنے اوپر دیکھتے ہیں، لیکن اس کی برکت کا عالم یہ ہے کہ یہ آپ کو کلیتاً ہر وہ عمل جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن سکتا ہے، جس کا نتیجہ گناہ ہو سکتا ہے، جسے گناہ کے نام سے، معصیت کے نام سے پکارا جا سکتا ہے، یہ اس سارے سے آپ کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہ جو ظاہری طور پر آپ یہ دیکھیں نا، جو روزے کے لیے وقت متعین کیا گیا، کھانے پینے سے اور باقی چیزوں سے باز رہنے کے لیے کہا گیا،
عام روزمرہ زندگی کے اندر وہ ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کھانا پینا، باقی جو معاملات جو تقاضے اس کے ہیں وہ سب عام زندگی میں خاص شرائط کے ساتھ وہ ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں۔ گویا بندہ مومن جب حلال چیزوں کو اس ماہ مقدس میں خاص وقت سے خاص وقت تک کے لیے ترک کرتا ہے تو گویا وہ اپنے عمل سے، اپنے جذبے سے یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے، اپنی نیت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں اگر اللہ کی رضا کے لیے ان حلال کی جانے والے بنیادی حقوق اور جو بنیادی میری ضرورتیں ہیں، اگر میں ان سے دستخوش ہو سکتا ہوں، اپنا ہاتھ کھینچ سکتا ہوں، اپنے آپ کو روک سکتا ہوں۔ بھائی کھانا پینا ایک فطری ضرورت ہے نا، اور دنیا کا کوئی مذہب، کوئی نظریہ ایسا نہیں ہے جو اس کی حمایت کرے کہ لوگوں کو کھانے پینے سے باز رکھا جائے، لیکن ایک آدمی خاص وقت کے لیے خالص اللہ کی رضا کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا تقرب پانے کے لیے، اس کی قربت کی خواہش کے ساتھ جب اپنے آپ کو کھانے پینے سے باز رکھتا ہے تو وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں عملی طور پر اپنی عاجزی پیش کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ پروردگار میں تیرا وہ مطیع اور فرما بردار بندہ بننے کی خواہش رکھتا ہوں کہ جو تیرے کہنے پر تیری ہی حلال کی ہوئی چیزوں سے اگر اپنے آپ کو باز رکھ سکتا ہے تو میرے لیے تیری رضا کے حصول کے وقت وہ چیزیں جنہیں تو نے حرام قرار دے دیا ہے ان سے بچنا کتنا جذبے کے ساتھ آسان ہو جائے گا۔ پریکٹیکلی دیکھیں 30 دن روزہ رکھنے کے بعد عید کے دن ہی بہت سے لوگ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، ایسے ہی حرام فلمیں دیکھتے ہیں، سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 30 دن کے روزے تو پھر ان کے کام نہیں آئے، انہوں نے محفوظ نہیں کیا اسے۔ میں نے اسی لیے سرنامہ کلام میں یہ بات عرض کی تھی کہ روزوں کا سب سے بڑا جو ایک امتحان ہے نا وہ یہی ہے کہ اس کے اختتام پر ہم بڑی دیانتداری سے تجزیہ کریں کہ کیا وہ مشق ہماری صرف ایک جسے کہتے ہیں نا مجبوری کی بنیاد پر یا ایک معاشرت کو دیکھتے ہوئے رسم و رواج کے ذیل میں ہم نے یہ سب کچھ اپنا رکھا ہے، یا واقعی اس کا اثر کہیں ہمارے اس جسم سے ہماری روح تک اس کا کوئی سفر ہوا اور یہ کہیں ہماری روح میں یہ احتیاط، یہ جو دھڑکا جسے ہم تقوی کو دھڑکا میں نے کہا، یہ جو دھڑکا ہمارے اندر پیدا ہوا تھا پہلے دن جذبے کی صورت میں کہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو مجھے میرے رب سے دور کرنے کا ذریعہ بنے، اس کی رحمت خاص جو ہے اس سے مجھے جو ہے نا محروم کرنے کا ذریعہ بنے، کیا وہ میری زندگی کے اندر اس رسم و رواج سے قطع نظر دیکھیں نا، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمارے ارد گرد رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک خاص طرح کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، گویا پورے کا پورا جو منظر نامہ ہے وہ میرے لیے سپورٹیو ہو جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت اور فرما برداری اللہ تعالیٰ سائے میں لے آؤں، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا ماحول اگر بنتا ہے۔ آپ دیکھیں تو روزہ کون سی انسان کے اندر کی ایبیلٹی کو قوی کرتا ہے؟ مثال انسان اگر حرام کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے حرام؟ ایک تو وہ ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ حرام ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ایک مومن کی بات کیسے پتہ ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، پھر بھی وہ کرتا ہے کیونکہ اس کا ارادہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے وہ کرتا ہے۔ ایک عمل ہر عمل کے لیے انسان ارادے سے کرتا ہے، انسان میں ہر عمل کے لیے پہلا سٹیپ اس کا ارادہ ہے، ارادے کے بعد عمل وجود میں آتا ہے، چاہے حلال کام ہو، واجب کام ہو، نماز پڑھنا ہے تو ارادہ کرتا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے تو وہ جا کر نماز پڑھتا ہے، حرام کے لیے بھی ارادہ کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں رمضان میں جب صبح سے لے کے شام تک وہ حلال سے پرہیز کرتا ہے جو سامنے ہو، اس کا مطلب اس کا ارادہ اتنا مضبوط ہو گیا۔ جی اب اتنا ارادہ جب 30 دن وہ یہ مشق کرتا رہتا ہے کہ حلال سے بچتا ہے حلال سے بچتا ہے، تو جو قوت اس کے اندر مضبوط ہوتی ہے وہ قوت ارادی ہے، اس کا ارادہ، اس کا ول پاور جو ہے وہ بڑا ہی اسٹرانگ ہو جاتا ہے یہاں پر، تاکہ اب اگر وہ اسی ول پاور مضبوطی پر پہنچائے ہوئے ول پاور کو آگے لے کر کے چلے تو پھر بڑی آسانی سے وہ حرام سے بچ سکتا ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا نہیں ہے اس طرح سے۔ دنیا کے جتنے ماہرین نفسیات ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی بھی مشق انسان اگر 40 دن تک اپنی زندگی میں اسے مستقل کر لے تو پھر اسے اپنائے رکھنا جو ہے وہ انسان کے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے، وہ جو اندر سے ایک ریزسٹنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور معاونت شروع ہو جاتی ہے اندر سے اس کام پر جو ہے نا قائم رہنے کے لیے۔ رمضان بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں 30 دن کا ایک ماحولیاتی امداد فراہم کر رکھی ہوتی ہے، ایک ماحول ایسا متبرک ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خیر کے قریب تر رکھ سکتے ہیں اور خیر پر قائم رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے صوفیاء نے یہ بات لکھی، حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں یہ بات فرمائی کہ 30 دن کے روزوں کے بعد اگر کوئی شخص 10 دن کے لیے اپنے آپ کو 30 دن تو وہ ماحول کی برکت سے اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے اور 10 دن اپنی خواہش کے اظہار کے طور پر اپنے آپ کو پابند کر لے تو 40 دن کی اس مشق کے بعد گویا
آگے کے جو 11 ماہ ہیں وہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو اسی ماحول میں قائم رکھنے کے لیے۔ حقیقت میں یہ جو رمضان ہے، رمضان کا اختتام عید کی شکل میں ہے نا، یہ عید از خود ایک امتحان ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں ہر برس جب رمضان آتا ہے کہ یہ جو عید ہے یہ اصل میں ہمارا امتحان ہے، اور یہ ہمیں ہمارا رزلٹ ہمیں جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں دیتا ہے کہ وہ جو 30 دن کی مشق تھی، کیا اس سے حاصل ہونے والی جو اچھی اور پاکیزہ عادات تھیں، نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنانا، تلاوت کلام پاک کو اپنا معمول بنانا، سخاوت کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں کی خبرگیری کرنا، ان کے معاملات اور معمولات میں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا، کیا وہ ساری کی ساری مشق جو ہے رمضان کے گزرنے کے بعد بھی میری زندگی میں اسی طرح وہ جذبے جواں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ لوگ 30 دن رمضان گزر جانے کے بعد پھر بالکل نارمل لائف کے اندر آ جاتے ہیں اور وہی کام جو پہلے کر رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں؟ بعض عرفا یہ فرماتے بھی ہے کہ جس طرح سے ایک کیلنڈر ایئر ہوتا ہے، ایک فائنینشیل ایئر ہوتا ہے کمپنیز کا جو مارچ میں عموماً ختم ہوتا ہے، ایک کیلنڈر ایئر ہوتا ہے جو 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے اور مسلمانوں میں 1 محرم سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کا ایک اسپرچل ایئر ہوتا ہے، روحانی سال ہوتا ہے جو 1 رمضان سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی 1 رمضان کو انسان یہ مطالعہ کر لے کہ اس سے پہلے میں کہاں تھا، اور رمضان میں دیکھ لے میرے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اور پھر اس کو باقی رکھے آگے، پھر اگلے سال آ کر کے اس کا مطالعہ کریں، جائزہ لے کہ میں نے کیا کیا۔ کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں رمضان کی وہ معرفت نہیں دی گئی ہے کہ فلسفہ رمضان کیا ہے، حکمت رمضان کیا ہے؟ ہمیں عادتاً کہا گیا ہے کہ روزے رکھو اللہ ثواب دے گا، روزے رکھو اللہ نے شیطان کو جو ہے وہ باندھ کے رکھ دیا ہے، بس روزے رکھنے سے جنت مل جائے گی، ثواب مل جائے گا۔ لیکن کسی نے اس کی حکمت شاید نہیں سمجھائی ہے اس طرح سے، اس لیے لوگ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے اور کوئی تبدیلی پھر ان کے اندر نہیں آتی۔ کیا یہ وجہ نہیں ہے؟ یہ بالکل صحیح، آپ نے صحیح سمت میں ہماری رہنمائی کی اور اس طرف اشارہ کیا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ایک بہترین جماعت جو آپ کے سامنے جن سے حضور براہ راست مخاطب تھے، ان کو یہ کہا کہ ایک بڑی تعداد میری امت میں ایسے لوگوں کی ہے جنہیں روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی نفع نہیں دیتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھوک اور پیاس کے پورے اہتمام کے ساتھ یہ خاص دورانیہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں صبح سے شام تک کا، ظاہری طور پر روزے کی ذیل میں وہ خوشگمانی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ روزہ ان اعلیٰ عرفہ مقاصد کے تحت ان کی زندگی میں برکت کا سبب نہیں بن پا رہا ہوتا، خیر کے داخل ہونے کا سبب نہیں بن پا رہا ہوتا، جو اصل میں اعلیٰ عرفہ روزے کے مقاصد ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ ماحول تو روزے کا اور رمضان کا ایسا بن جاتا ہے کہ ہر طرف جو ہے نا وہ ایک رونق لگ جاتی ہے، لیکن ہم نے اسے بھی رسوم و رواج کی اس انداز میں نظر کر دیا ہے کہ ہم ماحول سے مغلوب ہو کر تو اس مشق کا حصہ بن جاتے ہیں، یہ جو کھانے پینے سے باز رہنے والی مشق ہے۔ لیکن روزے کے جو بنیادی تقاضے اور ٹارگٹس ہونے چاہیے تھے، جو نصب العین ہونا چاہیے تھا، نہ اس پر بات ہو پاتی ہے، نہ اس کو جو ہے نا غور و غوص اس پہ ہو پاتا ہے، نہ اس کے نتیجے میں کوئی شخص اپنے لیے کوئی لاہ عمل مرتب کرتا ہے کہ میں نے اس رمضان سے اپنے لیے کیا وصول کرنا ہے۔ مثلا روزے کا از اول تا آخر جو بہت سامنے نظر آنے والا ایک مفہوم ہے نا، وہ برداشت ہے۔ بھائی بھوک اور پیاس بنیادی طور پر استعارہ ہے، اپنے آپ کو کسی چیز کی مجبوری کی حد تک ضرورت بن جائے تب بھی اس سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی علامت ہے نا۔ تو یہ جو میرے اندر روزے کا پہلا پیغام پہنچنا چاہیے تھا میری زندگی میں برداشت کے اعتبار سے، پوری دیانتداری سے مجھ سمیت پوری قوم ذرا اپنا تجزیہ کرے کہ کیا آج جو 1 رمضان کی کیفیت ہے، کل سے آج روڈز کے اوپر زیادہ افراتفری نظر نہیں آتی ہے؟ کیا کل کی نسبت آج زیادہ ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہماری آواز اور لب و لہجہ اونچا ہو جاتا ہے اور ہم دست و گریبان ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ روزہ تو وہ جو جائز حلال چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو جبر کر کے برداشت کا سبق سکھا رہا تھا۔ افطار کا وقت قریب آتا ہے تو اور حالت اور جو افطار کے قریب ہم جانا شروع ہوتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک اچھا صرف نہ
نہ صرف یہ کہ ہماری سڑکوں پر ہمیں یہ مظاہرہ نظر آتا ہے، بلکہ اگر آپ گھر کے اندر بھی دیکھیں تو ملازمین کے ساتھ ہمارا لب و لہجہ کیسا ہو جاتا ہے، خود اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا لب و لہجہ کیسا ہو جاتا ہے، بچوں کا آپس میں لب و لہجہ کیسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا یہ جو افراتفری ہے اور یہ جو ایک اشتعال ہے معاشرے کے اندر، میں سمجھتا ہوں یہ مجھے اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہے کہ وہ جو بالکل سامنے ظاہری نظر آنے والی ایک خوبصورت نتیجہ تھا اور مشق تھی روزے کی اور اس کا حاصل برداشت تھا، وہ جو بالکل سامنے نظر آنے والا فائدہ ہے، ہم تو اس سے بھی مستفید نہیں ہو پائے، بلکہ پہلے سے بھی ایک درجہ زیادہ عدم برداشت کا شکار ہو گئے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ بے صبری کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا شروع ہو گیا۔ اب رمضان میں ایک اور موضوع ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت ہی واضح کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یعنی یہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا جو ناس یعنی ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت مبین ہدایت ہے، اور فرقان ہے، اس کے اندر حق و باطل میں فرق کرنا ہے۔ تو رمضان کے روزے ایک طرف جس کا حکمت اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو، روزے کے ذریعے تمہیں تقوی مل سکتا ہے۔ دوسری طرف قرآن ہے جو نازل ہوتا ہے، قرآن کتاب ہدایت، خود اسی آیت میں واضح کر دیا کہ ہدایت سے ہٹ کر کے قرآن کچھ نہیں ہے، قرآن ورد کے لیے نہیں ہے، قرآن ثواب سب ملے گا آپ کو، لیکن اصل مقصد اس کا ہدایت ہے۔ تو کیا یہ ربط نہیں بنتا کہ اگر رمضان میں قرآن سے بھی رشتہ جوڑنا ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے، جو تقریباً ہر سورے میں ہر مقام پر تقوی، اتقوا اللہ تقوی کا ذکر ہوتا ہے ہر جگہ پر، وہ تقوی کیا ہے یہ قرآن مجھے سمجھا رہا ہے کہ کن کن میدان میں آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے، اور یہی روزہ مجھ سے وہ پریکٹس کروا رہا ہے اپنی قوہ ارادی کو مضبوط کر کے کہ کیسے تم نے ان میدانوں کے اندر متقی بننا ہے۔ تو کیا یہ ربط ہم نے سمجھایا ہے قوم کو، آپ اپنے دیکھیں لوگوں نا قرآن حکیم کی کیا خوبصورت اور جامع انداز ابلاغ ہے، اپنی بات پہنچانا قرآن حکیم کی اعلیٰ ترین صفات میں سے ایک صفت ہے۔ وہ اپنے کلام میں اتنا کامل ہے کہ جہاں وہ دعویٰ کرتا ہے وہیں پہ اس کی دلیل فراہم کرتا ہے، جہاں آپ کے سامنے مقصد رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہی اس کا روڈ میپ جو ہے وہ بھی ڈیزائن کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے اللہ نے روزے کی فرضیت کو اس مہینے کے ساتھ منسوب کیا، اور اس کے بعد پھر اس کی وہ جو فرضیت کا تقاضا ہے، اس کے پیچھے جو چھپا ہوا پاکیزہ مقصد ہے یعنی کہ تقوی اختیار کرنا، اس کے لیے روڈ میپ یعنی قرآن حکیم کے ساتھ وابستگی جو ہے اس کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ یہ قرآن جو سارے عالمین کے لیے ہدایت ہے، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے ہدایت کا اور رحمت کا ذریعہ، اور مومنین کے لیے اسی قرآن میں اللہ نے بشارت دی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت قرار دیا ہے۔ اس کا اس مہینے کے ساتھ جو جڑت ہے اس کا بڑا خاص عمل دخل ہے، اور میں آپ کے سامعین اور ناظرین کو اس نسبت سے ایک اور طرف توجہ گئی، وہاں وہ اس خیر میں بھی شریک کرتے ہیں۔ مجھ سے جب کوئی بندہ رمضان کے تناظر میں بات کرتا ہے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے قرب کا مہینہ ہے، اور کیا خوبصورت بات ہے، ذرا غور سے دیکھیں رمضان کی تاریخ پر، تو رمضان اللہ کے قرب کا مہینہ بھی ہے اور اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے علم کے ساتھ وابستگی کا مہینہ بھی ہے۔ بالکل یہ کیا خوبصورت راز کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کو منتقل ہونے والا جتنا الہامی علم ہے وہ سارے کا سارا ماہ رمضان کے اندر اللہ نے عطا فرمایا۔ جناب آدم علیہ السلام پر جو صحائف اتارے گئے وہ یکم رمضان المبارک کو اتارے گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو 2 رمضان المبارک کو صحائف عطا کیے گئے۔ جناب موسیٰ پر تورات جو ہے اسے اللہ رب العزت نے 6 رمضان المبارک کو 2 رمضان المبارک کو اس کا نزول فرمایا۔ جناب داؤد علیہ السلام پہ زبور جو ہے اس کو 6 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے اس کا نزول فرمایا۔ جناب مسیح علیہ السلام پر انجیل مقدس جو ہے اس کو 12 اور ہمارے مسیح بہن بھائیوں کی روایت کے مطابق 18 رمضان المبارک کو اتارا، اور خود سرکار دو عالم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن حکیم کا جو نزول ہے وہ ایک خاص انداز میں اس کی جو ترتیب سے نزولی ہے وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آئے۔ گویا یہ جو مہینہ ہے یہ جہاں تقوی کی ایک مشق کا مہینہ ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک نصب العین ہمارے لیے قرار دیا گیا کہ اس مہینے کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے میرے تقرب کا مہینہ قرار دو، اپنی زندگی میں اس کو میرے تقرب کا ذریعہ اور وسیلہ بناؤ، وہیں پر اس تقرب اس تقوی کو جو پانے کا روڈ میپ ہے یعنی وہ جو علم کا راستہ ہے اس کی طرف بھی نشاندہی فرما دی کہ قرآن حکیم جو ہے جو کہ خالصتاً سراپا ہدایت ہے، کامل ہدایت ہے، اور ہر زمانے کے ہر سماج کے ہر معاشرے اور معاشرت کے آدمی کے لیے ہدایت ہے۔
قرآن نے تقویٰ کو زندگی کے مختلف امور میں آ کر بیان کیا، جنگ میں، اقتصاد میں، ازدواج میں، خاندانی تعلقات کے اندر، حتیٰ کہ مسجد بنانے کے لیے ہر کام میں قرآن نے تقویٰ کو آ کر کے پیش کیا ہے کہ ہر کام کو محفوظ کرو تقویٰ کے ذریعے۔ تقویٰ میں اس محفوظ زندگی کا نام ہے، یعنی قرآن ایک اجتماعی کتاب ہے جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اجتماعی زندگی کیسے گزارنا ہے، اور روزہ آ کر کے یہاں پر ڈاکٹر صاحب ہمیں اس قوہ ارادی کو مضبوط کرتا ہے کہ ہم تقویٰ حاصل کرنے کی صلاحیت اور استعداد کو پیدا کر سکے۔ لیکن سوال ہمارا یہ تھا نا پہلے کہ رمضان میں اتنے قرآن پڑھے جاتے ہیں، لیکن کیا لوگ قرآن سے وہ ہدایت خصوصاً تقویٰ سے متعلق حاصل کر بھی پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں، یا صرف ورد کر لیتے ہیں ثواب کے لیے؟ امام الکلام جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ذیشان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خیر میں بہترین کو اپنا انتخاب کرے، بالکل، یعنی جو اس کی سب سے بہترین حالت ہے اس حالت میں خیر کو قبول کرے۔ ابھی جو ساری گفتگو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس ایک درد کے پس منظر میں کی جا رہی ہے کہ رمضان جو اللہ کی طرف سے اتنی بڑی اپرچونٹی ہے اس کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، ہم اس کی جو بالکل ایک محدود سا فائدہ ہے نا اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جیسے یہ اسی طرح سے یہ اسی طرح سے میں مثال دوں کہ ایک سپر مارکیٹ ہو اور آپ کو کہا جائے کہ وہاں بڑی بڑی چیزیں رکھی ہو، موبائل فون بھی ہو، لیپ ٹاپ ہو، اور آپ کو کوئی حکم دے کہ جائیں ایک دن میں جا کر کے جو لے سکتے مفت میں لے لیں، اور ہم اندر جائیں اور جا کے چاکلیٹ لے کر کے آ جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہم نے بھی روزے کے سارے ماحول سے سوائے کھانے پینے سے اپنے آپ کو باز رکھنے کے علاوہ جو اس کے اعلیٰ مقاصد ہیں یا جو اس کی اعلیٰ برکات تھیں نا ان سے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔ جیسے رمضان کے روزے کی جو اعلیٰ عرفہ برکات تھیں ان سے ہم محدود ہو کر چند ظاہری علامات تک اپنے آپ کو محدود کر بیٹھے ہیں، بالکل اسی طرح قرآن حکیم جو کائنات کے سارے سربستہ رازوں کو سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمارے درمیان اللہ نے بھیجا، پھر سب سے زیادہ اللہ کے قریب اور اللہ کی منشا اور خود تقویٰ کے حصول کا ایک بہترین روڈ میپ ہے۔ ہم نے اس سے صرف وہ جو ابتدائی درجے کا، معذرت کے ساتھ میں بڑی احتیاط سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ جو ایک ثواب تک محدود ہو جانے والا ایک اجر ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو اس تک محدود کر لیا ہے اور اسی پہ مطمئن ہو گئے۔ قرآن تو سمجھنے کے لیے تھا، اور سمجھنے سے ایک درجہ آگے جا کے اس کے اندر وہ جو لافانی خیر کے خزانے موجود ہیں، اللہ کی رضا کے خزانے اور منزلیں موجود ہیں، انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا گویا ایک ذریعہ تھا۔ ہم نے اس ثواب کے پہلے درجے پہ اکتفا کر لیا ہے، اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرمان کے مصداق ہم مومن کی اس شرط کو پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ ہم خیر کی جو بہترین حالت ہے اس کو اختیار کریں۔ قرآن کو پڑھنا بھی یقیناً ثواب کا ذریعہ اور وسیلہ، اور اس سے کوئی کلمہ کو ذی شعور کیسے انکار کر سکتا ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے سے حاصل ہونے والا جو اعلیٰ عرفہ جو آپ سمجھ لیں جو برکت ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کی تفہیم ہم پر کھلے، اور پھر وہ تفہیم اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتے ہوئے ہماری زندگی میں عملی طور پر نظر آنا شروع ہو، ہم اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب میں اسی آیت میں فرماتا ہے کہ جو کوئی شوق سے، لذت سے خیر کرے تو اس کے لیے زیادہ خیر ہے۔ یعنی اس رمضان میں، روزوں میں، اور جو بھی عبادتیں رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اگر اسے ہم لذت سے کریں تو اس میں زیادہ خیر ملے گا۔ لیکن اکثر روزے بھاری پڑتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے بہت سے لوگ، جبکہ روزے میں اتنا خیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے ذریعے تقویٰ ہے، اس کے ذریعے ہدایت ہے۔ یعنی ہدایت کس لیے؟ کہ انسان اپنے مقصد خلقت تک پہنچے، تو وہ نہیں پہنچ سکتا اپنے مقصد خلقت تک جو روزوں سے محروم رہتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر روزہ نہ رکھ سکے، بیمار ہو، تو بعد میں اس کو رکھنا ہے، اور جو جان کر کے چھوڑ دے اس کا کفارہ بھی سنگین کفارہ ہے۔ یعنی 60 دن روزے رکھیں، غلام آزاد کریں، یا 60 مسکینوں کو کھلائیں، تو یہ اتنا سنگین کفارہ، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایک بڑی تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھتی ہے۔ کیا وجہ ہے ایک مسلمانی ملک میں؟ غیر مسلمانی ملک میں سمجھ میں آتی ہے بات۔ اصل میں بنیادی طور پہ ہم ظاہر کو ڈیکور کرنے میں اتنے زیادہ جو ہے نا وہ ہماری محنت لگ جاتی ہے کہ وہ جو باطن تک پہنچنے والی بات ہے نا، اس خیر کی رسائی اصل میں تو جیسے ہم ساری گفتگو کی بنیاد اس ایک نقطے پر رکھتے ہیں کہ رمضان اللہ کو راضی کرنے کی ایک اپرچونٹی ہے، ایک موقع ہے
سارا سال ہی اللہ کا باب کرم تو کھلا ہے اور باب مغفرت کھلا ہوا ہے. جو کوئی اسے اپنے عز کے ساتھ اظہار ندامت کے ساتھ پکارتا ہے آئندہ نہ کرنے، یعنی صرف اظہار عز کے ساتھ میں اپنے رب کو ایک دفعہ پکارتا ہوں نا، تو میرا رب زمین و آسمان میں اپنی ساری نورانی مخلوق کو مخاطب کر کے کس سرشاری کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے، خوشخبری سناتا ہے کہ دیکھو کرۂ ارضی کے فلاں کونے میں ایک شخص نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے. ایک لمحے کی استغفار، ایک لمحے کی توبہ اس درجے کا اللہ سے قرب عطا کرتی ہے. تصور کریں وہ سارا مہینہ جس کے پہلے 10 دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا عشرہ قرار دیا ہو، پھر مغفرت کا عشرہ قرار دیا ہو اگلے 10 دنوں کو، اور پھر آخری 10 دنوں کو جہنم یعنی اللہ کی ناراضگی سے رہائی اور نجات کا عشرہ قرار دیا ہو، جس مہینے کی ہر گھڑی جو ہے وہ نیکیوں کو کئی گنا کر کے آپ کے نامہ اعمال کا حصہ بناتی ہو. ہم اس سے اپرچونٹی کی اہمیت کو سمجھے بغیر اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور روزے سے بعد روزے کے حوالے سے فقہی سوال آپ سے کروں گا اسی بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھتا، ایک تو ہے وہ چھپ جاتا ہے، بتاتا نہیں کسی کو میں نے روزہ نہیں رکھا، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ملأ عام پر بیٹھ کر کے کھا پی رہے ہوتے ہیں، بے احترامی روزے کی کرتے ہیں. تو دین میں شریعت میں ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جو کھل کر کے بے احترامی کر رہا ہو روزے کی؟ بہت واضح اور پوری امت کے تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ اعمال جن کا براہ راست قرآن و سنت سے زندگی کا حصہ بننا لازم ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں کوتاہی تو شرمندگی کا باعث ہو سکتی ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، استطاعت ہونے کے باوجود زکوٰۃ یا حج نہیں کرتا، لیکن اس پہ ندامت کا اظہار کرتا ہے اور دبے لفظوں میں شرمساری سے کہتا ہے کہ میں بس کوشش کروں گا اس کو، گویا کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے اور ارادے کے دوران بھی اپنے سابقہ عمل پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے لیے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. لیکن ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نصوص قرآنی اور سرکار دو عالم کی سیرت سے براہ راست واجباتی دینیہ کے طور پر، فرائض دینیہ کے طور پر آپ اور مجھ تک پہنچ چکے ہیں اور امت پوری کا اس پر اتفاق موجود ہے. جو شخص اس کی اعلانیہ نافرمانی کرتا ہے، اعلانیہ نافرمانی کرنے کے بعد گویا اس پر فخر کرتا ہے، تو بالکل اس کے اوپر پوری امت متفق ہے کہ اسے دوبارہ تجدید ایمان کی ضرورت ہے، اسے دوبارہ ملحد ہو جاتا ہے، جی بالکل اسے دوبارہ سے اثر نو اس دائرہ رحمت کا حصہ بننے کے لیے سابقہ اپنے کیے پر شرمندگی کا اعلانیہ اظہار کرنا پڑتا ہے اور دوبارہ کلمہ پڑھ کے اس دین کے اندر اس وعدے کے ساتھ شامل ہونا پڑتا ہے، داخل ہونا پڑتا ہے کہ میں اپنی سابقہ گناہوں پر توبہ کرتا ہوں، جو میری غفلت تھی اس پر بھی، اور بالخصوص جو اعلانیہ میں نے اللہ کی بغاوت کر رکھی ہے اس پر توبہ کرتا ہوں، اور میں آئندہ کے لیے یہ مصمم ارادہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ اس طرح کی معصیت سے باز رہنے کی کوشش کروں گا. کیا کہ جو شخص سب کچھ جان کر سمجھ کر روزے نہ رکھے وہ گویا اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے اور وہ اس پہ ڈٹا رہے، ڈھیٹ بنا رہے ہیں، تو جیسا آپ نے کہا وہ ملحد ہو جاتا ہے، پھر اس کی وہی سزا ہے جو ایک ملحد کی سزا بنتی ہے. تو اتنا سخت حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے نا کہ اس کی اہمیت انسان کے لیے بہت زیادہ ہے. یعنی ماہ مبارک رمضان، روزے سے تقوی اور قرآن سے ہدایت، یہ سب انسان کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچاتی ہے. تو وہ شخص جو مقصد خلقت تک پہنچنے والے وسائل کو اعلانیہ انکار کرتا ہے، دھتکارتا ہے. انکار کرنے سے زیادہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک ماحول میں نظم موجود ہے. میں یہاں ایک بڑی احتیاط سے ایک بات اور کہتا چلوں، وہ معاشرہ جہاں پر اسلامی ماحول نہیں ہے، میں اسلامی مملکت کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، ماحول نہیں ہے یعنی ایک اکثریتی ماحول مسلمانوں جیسا نہیں ہے، جیسے پاکستان میں الحمدللہ جو ہے ہمیں ایک ماحول میسر آتا ہے، باقی اسلامی ممالک کے اندر ہمیں ایک رمضان کے آتی ایک ماحول نظر آتا ہے. گو کہ اب تو الحمدللہ جو دنیا کے جدید ممالک ہیں جہاں ظاہری طور پر مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ روزے کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسلمانوں کا اکرام کرتے ہیں، اس مہینے کا اکرام کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت ساری جو ہیں وہ رعایتیں جو ہیں وہ ان کے بازاروں میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ٹائم سلاٹ جو ہے، جو ورکنگ آورز ہیں، ان کے حوالے سے بھی بہت ساری آسانی ہمیں نظر آتی ہے. تو گویا پوری دنیا کے جو مہذب لوگ ہیں وہ اس مسلمانوں کی اس عظیم الشان متبرک عبادت کے مہینے کا اکرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب ایسے ماحول میں جب کوئی شخص جہاں پر غیر مسلم بھی
ہماری اس مقدسات کا احترام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، وہ کلمہ گو ہونے کا دعویٰ بھی کرتا اور پھر اعلانیہ اس کی بغاوت، اور اس کی بغاوت حقیقت میں تضحیق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ یعنی جب کوئی شخص اس پورے نظام، ایک آدمی بیمار ہے، مسافر ہے، اس کے لیے تو قرآن میں خود اللہ نے رعایت عطا کر رکھی ہے، سرکار کے فرامین سے ہم تک بڑی مصدقہ خبر پہنچتی ہے کہ بہت ساری احتیاطیں اس کے اندر موجود ہیں، وہ بعد میں اپنی گنتی کی پوری کر لے۔ لیکن ایک آدمی جو کسی شرعی عذر کے ساتھ بھی نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، اور خالصتاً اپنے کبر کے اظہار کے لیے اور دین رحمت کی بغاوت جو ہے وہ ایک تضحیق کے درجے پہ جا کر کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کے لیے تو پھر کسی درجے کی کوئی رعایت موجود نہیں ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے بھی بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اپنے آپ کو بدبختی سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان میں روزے کی اور روزداروں کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بیمار بھی ہے مثال، جس کی وجہ سے اس پہ روزہ واجب نہیں ہے، تب بھی اس کے لیے شاید یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ دوسرے روزداروں کے سامنے آ کر کے کھائے پیے، کیونکہ وہ ان کے قوت ارادی کو جو وہ مضبوط کر رہے ہیں وہ اسے کمزور کر رہا ہے۔ وہاں ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے بڑی احتیاط کے ساتھ، یہ جو بیمار اور مسافر کے لیے رعایت ہے یا بعض اور حالتوں میں خواتین کے لیے رعایت ہے، یہ بنیادی طور پر رعایت نہیں ہے، یہ رخصت ہے۔ شریعت کے اندر فقہا رخصت کہتے ہیں کہ ایسا عمل جو خاص حالات کے ساتھ مشروط ہو اور وہ اعلیٰ اور عرفہ درجے کا عمل نہیں ہوتا، وہ مجبوری کی وجہ سے اس کی فضیلت روزے، یعنی ایک بیمار غیر روزے دار کی فضیلت ایک روزے دار جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو ایک آدمی جو ظاہری طور پر روزہ اختیار نہیں کر سکتا نا، وہ اختیار نہ کر پانا وہ تو چلو اس کی جسمانی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن روزے کا اکرام نہ کر پانا، روزے داری کا وہ جو ماحول ہے اس کا احترام نہ کر پانا، یہ تو مجبوری نہیں ہے نا، یہ تو یقیناً اس کی اپنے جسے کہتے ہیں نا خبث کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس کی بدنیتی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو اسے یقیناً شاعر اللہ کی تضحیق کے طور پر لیا جائے گا، گویا اللہ کی بغاوت کے طور پر اس عمل کو لیا جائے گا۔ یعنی ایک آدمی کو اس کی مجبوری پر دین رخصت دے رہا ہے اور وہ اس رخصت کو جو ہے وہ شاعر اللہ کے مذاق اڑانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، تو یقیناً اس کا اسلامی معاشرے میں اجازت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کا وقت ہمارا تمام ہے، گفتگو اور بھی بہت سی تھی اس موضوع پر، انشاءاللہ کسی اور نشست میں کریں گے، ہم اسے جاری رکھیں گے۔ خود تقویٰ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے جسے ہمیں وضاحت کی مزید ضرورت ہے کہ کیسے مومنین تقویٰ اختیار کر سکے۔ ناظرین، ہم نے آج کوشش کی سمجھنے کی کہ فلسفہ رمضان، حکمت رمضان کیا ہے۔ لعلکم تتقون، رمضان میں روزے اس لیے واجب کیے گئے تاکہ ہم تقویٰ اختیار کریں۔ تقویٰ یعنی محفوظ زندگی اپنی بنائے، زندگی کے ہر شعبے میں محفوظ ہو جائے۔ کیسے محفوظ ہو، یہ گائیڈنس کون دے گا؟ اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور خاص کر یہ کہا کہ اس مہینے میں نازل کیا تاکہ آپ اس مہینے میں قرآن سے انسیت رکھیں، قرآن سے معرفت حاصل کریں، قرآن سے علم حاصل کریں، قرآن سے ہدایت لیں، تاکہ آپ تقویٰ اختیار کرنے میں یہ آپ کی مدد کریں کہ عملی طور پہ تقویٰ کیسے اختیار ہوتا ہے۔ اور تقویٰ کے لیے انسان کو چاہیے قوت ارادی، جو رمضان کے روزے آپ کے اندر، ہمارے اندر اس قوت ارادی کو مضبوط کرتے ہیں۔ جب بہترین پانی بھی ٹھنڈا سامنے ہو، گرمی کے روزے ہو اور انسان اس سے رک جاتا ہے تو اس کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، پھر یہی قوت ارادی جو تقویٰ میں تبدیل ہوتی ہے، یہ سارا سال باقی رہنا چاہیے، تبھی رمضان کا ہم نے حق ادا کیا ہے۔ ورنہ روایت میں بھی ہے کہ شقی ہے وہ شخص کہ رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی، اس کی نفس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اسی طرح کے موضوعات پر ہم ماہ مبارک رمضان میں گفتگو کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے والدین بھی آگاہ ہو، اور بالخصوص ہماری یہ درخواست ہے اپنے والدین سے کہ اپنے بچوں کو بھی ان معارف کو ان کی عمر کے مطابق، ان کے لیول کے مطابق سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ وہ دین کو سمجھ کر عمل کریں، نہ کہ عادتاً کام کریں بلکہ عبادتاً کام کریں۔ ہر چیز کو عبادت، معرفت کے ساتھ سمجھ کر کے جب وہ کام کریں گے تو یہ ان کے اندر ایک ملکہ بن جائے گا۔ پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا اپنے بچوں کو کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، جب انہیں اس کی حکمت پتہ چل جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک ہم پھر آئیں گے، آپ کے ساتھ پھر گفتگو کریں گے اگلے موضوع پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے، خاک ہوں میں تو آسمان،
बाप